والسلام على من كان نبيا وآوتا بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فخر موجودات شافی نوز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی ایک خطبہ تقریر جو جامع مسجد مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میں رجب المرجب شریف کے جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. بندہ عاجز بھی اور آپ بھی سب ہی ہم یقیناً حد درجہ خوش قسمت ہیں. رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضور کے پیار کا صدقہ ہمیں اس پاک دن میں، پاک وقت میں، پاک مقام پر، پاک ذکر کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہے رب العزت ان پاکان امت کے ذکر کے طفیل ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرمائے، ہمارے باطن کو بھی پاک فرمائے. مولانا صاحب پچھلے جمعہ شریف میں ہم نے اس بات کو سمجھا تھا کہ رجب شریف کو جو دو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، ایک نسبت سرکار کے معراج کی حاصل ہے اور دوسری نسبت جناب حیدر کرار کے میلاد کی حاصل ہے. 27 رجب پاک کو حضور کا معراج ہے، 13 رجب پاک کو مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ پاک کا میلاد ہے. اور اس کائنات میں ہم اولیاء اللہ کے غلام وہ خوشبخت لوگ ہیں جو نبی پاک کے معراج پر بھی صدقے ہیں، علی پاک کے میلاد پر بھی صدقے ہیں. اور پچھلی نشست میں ہم نے یہ بات بحمداللہ تفصیل کے ساتھ سمجھی کہ مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سرکار کی ذات کے بعد حضور کی امت میں وہ واحد و یکتا شخصیت ہیں جن کی شان میں میرے رب نے قرآن میں 300 آیتیں نازل کی. جبکہ عقیدے کی بات یہ ہے کہ کسی کی شان میں قرآن کا ایک لفظ بھی آ جائے، ایک آیت بھی آ جائے تو پھر اس کے لیے بھی عزتوں کے کروڑوں سلام ہوتے ہیں. تو جس کی شان میں ایک لفظ، ایک آیت آئے اسے کروڑوں سلام ہے. تو اسمین کے بابا جان کی عزت کا کیا اندازہ کہ جن کی شان میں اللہ نے 300 آیتیں نازل کی. یقیناً ہر آیت اپنے اندر کمال کا حسن لیے ہوئے ہیں. انہی آیات بینات میں سے ایک آیت مبارکہ میں نے آج، بلکہ آیت مبارکہ کا بھی کچھ حصہ میں نے آج بطور عنوان، بطور سرنامہ کلام تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس امید کے ساتھ کہ آج کی گفتگو میں
آج کی نشست کے ان چند لمحوں میں اس آیت کی روشنی سے ہم مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایسی سلامی پیش کریں کہ جس سلامی میں عزت مصطفیٰ کا بھی اظہار ہو رہا ہو اور عظمت علی المرتضیٰ کا بھی اظہار، کیونکہ یہ بات پکی ہے کہ جس عزت والے کو عزت ملی ہے وہ عزت میرے نبی کے وسیلے سے ملی۔ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے پاس خیرات زہرا پاک کے بابے کی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے انا اعطینا کل کوثر کہہ کے یہ بات کھول دی ہے کہ حبیب آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا ہے۔ اب قیامت تک جس کو خیر کی دولت ملے گی وہ کسی اور ڈیرے سے نہیں ملے گی، وہ صدیق کے مرشد کے ڈیرے سے ملے گی، وہ مولا علی کے بھی مولا کے ڈیرے سے ملے گی۔ تو اب کوئی جتنا بھی اونچا ہو جائے، اس کی اونچائی کا تعارف یہ ہے کہ اس کا ماتھا محمد کے آستانے پہ جھکتا ہے۔ جو جتنا اس آستانے پہ جھکتا ہے اللہ اتنی اسے اونچائی عطا فرماتا جاتا ہے۔ مولائے کائنات کو اللہ نے یہ شرف دیا کہ کوئی آستانے یار پر 20 سال بعد آیا ہے، کوئی آستانے سرکار پر 40 سال زندگی کے گزار کے آیا ہے، کوئی مصطفیٰ کریم کے ڈیرے پر، در پر، چوکھٹ پر، گھر پر زندگی کے 20 سال گزار کے آیا ہے۔ جو 20 گزار کے آیا جب آ گیا تو وہ بھی کمال کا ہو گیا، جو 30 سال کے گزار کے آیا جب آ گیا تو وہ بھی کمال کا ہو گیا، جو 50 سال گزار کے آ گیا جب حضور کے ڈیرے پہ آ گیا تو وہ بھی کمال کا ہو گیا۔ لیکن انصاف ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے، جو 40 سال زندگی کے گزار کے محمد کریم پہ صدقے ہو گیا، قربان ہو گیا، جب وہ اتنا اعلیٰ ہے تو اس علی کی شان کیا ہوگی کہ جس نے اس وقت تک آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک محمد کے ہاتھوں پہ نہیں آئی۔ یاد رکھیں، جب بھی کوئی اس گلی میں آ جاتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رہنے دیتا، عزتوں کا امین اور نقیب بنا دیتا ہے۔ لیکن فرق تو رہے گا نا بھائی، فیصلہ تو ہوگا، اصول تو ماننا چاہیے۔ ایک کی زندگی ہے 50 سال، وہ 25 کہیں اور گزار بیٹھا، 25 استوارے پہ گزارے۔ ایک کی زندگی ہے 40 سال، وہ 30 کہیں اور گزار کے آیا، 10 یہاں پہ گزارے۔ بڑی شان ہے، اس نے ایک دن بھی اس ڈیرے کی خیرات مانگ لی، لیکن انصاف تو ضروری ہے نا بھائی۔ بہت شان والے ہیں جو 10 سال، 20 سال، 30 سال باہر گزار کے بھی حضور کے قدموں میں آ گئے، بڑی شان والے ہیں۔ لیکن جہان کہاں سے لفظ لائے اس کو سلام کرنے کے لیے جس نے ایک لمحہ بھی زندگی کا کہیں اور نہیں گزارا، آنکھ ہی محمد کی جھولی میں آ گیا۔ اور چونکہ رجب کو مولا علی کے میلاد کی نسبت ہے، 13 رجب جو گزری ہے ابھی، آج میرے خیال میں کوئی 15 سے 16 رجب ہوگی، عرس شریف 17 18 کو بن رہا ہے، 13 رجب گزری ہے اسی ان دو جمعوں کے درمیان۔ مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کا یہ شرف میچ ہے، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اقبال نے تو یہاں تک لکھا تھا نا کہ کسے را میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت، کہ کسی کو یہ شان نصیب نہیں ہوئی کہ پیدا کعبے میں ہوا ہے، شہید مسجد میں ہوا ہے۔ مولا کائنات کو یہ ذات حاصل ہے، پیدا کعبے میں ہوئے ہیں اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی ہے۔ لیکن میں اس ذوق کا حامل ہوں، میں کہتا ہوں کعبے میں پیدا ہونا بھی بڑی بات ہے، مسجد میں شہید ہونا بھی بڑی بات ہے، لیکن ان سب سے بڑی بات کعبے میں پیدا ہونے سے بھی بڑی، مسجد میں شہید ہونے سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ علی
چہرے پہ کھولی. یہ بہت بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے. علماء سیرت نے لکھا کہ جب مولائے کائنات کی ولادت ہوئی اور ولادت کی کیفیات محسوس ہوئی جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد کو, آپ کی والدہ ماجدہ کو, تو پریشان ہو گئی کہ میں تو بڑے عزت والے گھر کی بہو ہوں, ابو طالب کی زوجہ ہوں, سرداروں کی بیوی اور بیٹی ہوں, تو یہ تکلیف مجھے ایسی محسوس ہو رہی ہے کہ جس کے ساتھ میرا گھر میں جب پہنچنا بڑا مشکل ہے, تو اب کیا کروں؟ یہاں تو لوگ طواف کر رہے ہیں, لوگ کعبے کے گرد چکر لگا رہے ہیں, میرے اللہ اب کیا کروں؟ گھر میں ہوتی تو پردے کا بندوبست ہوتا, اپنے حویلی میں ہوتی تو پردے کا بندوبست کرتی, اب کیفیت یہ بن گئی ہے اور بن عین کعبے کے پاس گئی ہے, یہاں کوئی پردے کا انتظام نہیں ہو سکتا, یہاں کوئی پردے کا سبب نہیں بن سکتا. کریم کا اپنا نظام ہے, مہربان کا اپنا نظام ہے, اس نے اپنی اس پاک بندی کے پردے کی حفاظت کی. اس پاک بندی جو بندہ یا بندی خدا کے احکام کی پابندی کرتا ہے نا, رب تقدیر کے نظام کو اس کا پابند بنا دیتا ہے. جب اس پاک بندی کے ذہن میں خیال آیا نا کہ یہاں پردہ نہیں ہو سکے گا تو کیا کروں, تو میرے کریم رب نے کعبے کو حکم دیا. کعبہ باہر لوگ طواف کر رہے ہیں اور یہ پردہ کسی عام کا پردہ نہیں, علی کی ماں کا پردہ ہے, حسین کی دادی کا پردہ ہے, زہرا کی پاک چاچی کا پردہ ہے, زہرا کی پاک ساس کا پردہ ہے, مصطفیٰ کریم کی پاک چچی کا پردہ ہے, ابو طالب کی بیوی کا پردہ ہے. یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا لوگوں کے لیے تو تو قبلے کی جگہ ہے, علی کی ماں کے لیے تجھے پردے والا خیمہ بننے کا حکم تھا. اس پاک بندی کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ مالک یہاں تو لوگ پھر رہے ہیں, پردے کا کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے پردے کی قیمت کربلا میں جا کے چکا لی, جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ بھی کرتے پردے قائم رکھنے تھے, اللہ نے ان کے پردوں کی حفاظت اس طرح کی کہ ان کی ماں کے لیے کعبے کو پردہ کرنے کا انتظام کا حکم عطا فرمایا. جو ہی وہ درد وہ تکلیف زیادہ ہوئی تو چل کے گھر تو جا نہیں سکتی تھی, حکم خدا بندی سے کعبے نے اپنی دیوار کھول دی. دیوار کھول دی, حالانکہ کعبے کا دروازہ تھا, دروازے سے بھی جایا جا سکتا تھا, لیکن نہیں, اتنا انتظار بھی علی کی ماں کو نہیں کروانے دیا کہ تو چل کے پھیرا لگا کے دروازے کی طرف چلی جا. چل کے بھی تو جایا جا سکتا تھا نا, لیکن نہیں, دروازے کی طرف جانے کا انتظار بھی نہیں کروایا. جو ہی وہ کیفیت تاری ہوئی, اللہ نے کعبے کی دیوار کو کھول کر کائنات کو بتا دیا. ساری کائنات کعبے کا احترام کرتی ہے اور کعبہ حسین کے بابے کا بھی احترام کرتا ہے, علی کی ماں کا بھی احترام آمد علی المرتضی, احترام ولادت علی المرتضی میں کعبہ نے دیوار کھولی. سیدہ فوراً اندر داخل ہوئی اور نظام قدرت فوراً دیوار بند بھی ہوئی. بدبخت بد نصیب کہتے ہیں کہ ایسے کیسا ہو سکتا ہے, دیوار پھر کھلی کیسے, پھر بند کیسے؟ تو میں پوچھتا ہوں, نہ دیوار کھولی تو نے, نہ دیوار بند کی تو نے, یہ تو ذمہ داری تھی جس کی تھی. تو دیوار کہتا ہے, وہ زمین کو بھی کھول سکتا ہے, زمین کو بھی کھول سکتا ہے. بھئی یہ گھبراہٹ تو تب ہو جب میں نے کیا یا تو نے کیا. کرنے والے خدا
سان تے پتہ ہے ولی بھی کدا بجا لے بڑے مشہور تھے شاہ جیوان صاحب چلنا والے فلانے ولی جی کد بجائی ہوں ہے تے ڈنڈی دی ہاتھ نا ولی بھی کد بجانا تیرے ذہن چ آ جاتا ہے، علی کا کد تروڑنا تیرے ذہن چ نہیں آ سکتا. جو اس کے در کے مانگت ہے، جو علی کی ماں کے قدموں کی خیرات لے کے ولی بنتے ہیں، جب وہ دیواریں بھگا سکتے ہیں تو علی اور علی کی ماں کی عزت میں دیواریں کھل بھی سکتی ہیں، دیواریں جوڑ بھی سکتی ہیں. مولا علی پاک کی ولادت ہوئی، کچھ وقت سیدہ فاطمہ بنت اسد، علی پاک کی زوجہ کا نام بھی جناب فاطمہ ہے، وہ فاطمہ بنت محمد نبی پاک کی بیٹی. یہ جو علی پاک کی ماں ہے ان کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، اور اسد بھی بیٹے ہیں ہاشم کے. کس کے بیٹے ہیں؟ جناب ہاشم کے. خاندان ایک ہی ہے، وہی ہاشم کی اولاد سے جناب عبد المطلب پھر عبداللہ ہے. ادھر ہاشم کی اولاد سے جناب اسد ہے، اور اسد کی بیٹی جناب فاطمہ بنت اسد ہے. عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، اسد کا بیٹی جناب فاطمہ بنت اسد، مولا علی المرتضیٰ کا باپ ابو طالب، ماں فاطمہ. تاریخ میں آج تک یہ جلی حروف میں لکھا ہے کہ پوری کائنات میں یہ واحد جوڑا تھا ابو طالب کا اور فاطمہ بنت اسد کا، جو باپ کے حوالے سے بھی ہاشمی تھے، جو ماں کے حوالے سے. ولادت ہو گئی مولا کائنات کی. اب اس تفصیل میں تو میں کیا جا سکوں یا میری اوقات کیا ہے. اس بات پر تمام سیرت نگاروں نے اتفاق کیا ہے کہ جتنے لمحے بھی اندر رہے مولا علی نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. بعض کتابوں میں تو 2-3 دن کی بات آتی ہے، چلو اتنا نہ بھی کرو تو جتنا وقت بھی مائی پاک اندر تشریف فرما رہی، بچہ پیدا ہو گیا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہی آنکھ کھولی، نہ کھایا نہ پیا نہ ہی آنکھ کھولی. جب سیدہ فاطمہ بنت اسد نے یہ منظر دیکھا کہ کھاتا پیتا تو چلو کچھ نہیں، خیر ہے آرام سے کھا لے گا، لیکن یہ جو آنکھ نہیں کھولتا یہ کیا مسئلہ ہے. پریشان ہو گئی کہ آنکھ تو کھولنی چاہیے اسے. کعبے شریف سے باہر تشریف لائیں، نظام اس کا اپنا ہے. پہلا چہرہ جو سامنے آیا، وہاں طواف کی جگہ تھی، کوئی اور بھی سامنے آ سکتا تھا. پہلا چہرہ جو سامنے آیا وہ میرے آقا محمد عربی کا چہرہ سامنے. دیکھتے ہی جناب فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں او پیارے محمد. ابھی اس وقت تک حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن فاطمہ بنت اسد نے تو دیکھا تھا کہ محمد جب بیٹھے ہوتے تھے درخت جھک جھک کے سلام کیا. انہیں تو پتا تھا کہ یہ کس شان کا حامل ہے. حضور کو آتے دیکھ کے آپ کی چچی جان پالنے والی ماں، حضور کہتے ہیں علی تیری ماں نہیں یہ میری ماں ہے. وہ پالنے والی ماں گھبرا کے کہتی ہے پیارے محمد اللہ نے تجھے بھائی تو دیا ہے. دیکھنے میں اس کے اعضاء بھی بڑے مضبوط لگتے ہیں، لیکن ایک بات پریشانی کی ہے. کیا چچی اماں کیا؟ پاک فاطمہ پاک بنت اسد فرماتی ہے پیارے محمد یہ پیدا ہوا ہے، اس نے کھایا پیا بھی کچھ نہیں، اور بہت پریشانی یہ ہے کہ اس نے دیکھا بھی ابھی تک کچھ آنکھ ہی نہیں کھولی. اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آنکھ سے معلوم نہ ہو، یہ نابینا نہ ہو. یہ چہرے کی دیر تھی. چچی کی گھبراہٹ حضور نے دیکھی اور فرمایا چچی اماں مجھے دکھا لا میرے ہاتھوں پہ، میں دیکھتا ہوں مسئلہ کیا ہے. بس مسئلہ یہی تھا کہ محمد کے ہاتھوں پہ آنا تھا. جب سرکار نے لیا نا اپنی چچی اماں کے ہاتھوں سے، جو ہی میرے نبی کے ہاتھوں کا لمس ٹچ، حضور کے ہاتھوں کی سنگت تعلق جناب علی کو نصیب ہوا، ہاتھوں پہ حضور نے لیا. علی پاک نے چہرے مصطفیٰ بنا کے کھول. اب زبان عربی ہے،
میں اس کو اردو میں چونکہ تقریر کر رہا ہوں ترجمہ اردو میں کر دیتا ہوں. بی بی پاک کا لال جب مصطفیٰ پاک کے ہاتھوں میں آیا تو علی پاک نے آنکھیں کھولی نا تو میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ تبسم آیا. اور جو آپ نے لفظ کا اس لفظ کا مزہ لیجیے. لفظ عربی میں ہم اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا چچی اماں آپ تو کہتی تھی اس کی آنکھ کوئی نہیں. چچی دیکھ تو صحیح اس کی آنکھ جیسی تو کسی کی آنکھ. آپ تو کہتی تھی آنکھ نہیں کھول رہا اس کی آنکھ شاید نہیں ہے. چچی دیکھ تو صحیح اس کی آنکھ جیسی تو کسی کی آنکھ ہی کوئی نہیں. اب میری اوقات تو نہیں ہے نا کہ میں علی کی آنکھ کی تعریف کر سکوں. یہ پوچھنی ہو تو پھر غوث جلی سے جا کے پوچھنا. علی کی آنکھ پوچھنی ہو تو میرے علی سے جا کے پوچھنا. علی کی آنکھ پوچھنی ہو تو ہند الولی سے پوچھنا جنہوں نے اس آنکھ کے پیمانوں سے پی ہے, جنہوں نے اس آنکھ کے پیمانوں سے خیرات لی ہے, وہ جانے علی کی آنکھ کیا ہے. مجھے تو صرف اتنا کہنا ہے کہ اللہ کہتا ہے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اور ولی کی آنکھ سے ڈرا کرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. میں یہ کہتا ہوں جب ولی اللہ کی نور سے دیکھتا ہے علی کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا. مولا کائنات نے آنکھیں کھولی. چچی اماں خوبصورت آنکھیں اس کی دیکھ لے. ہاں بیٹا کمال کی آنکھیں. ابھی دوسرا مسئلہ تو ہے میں اس کی ماں ہو کے پوری کوشش کر بیٹھی ہوں کہ یہ دودھ پی لے, کچھ تناول کر لے, لیکن اس نے ابھی تک میرا دودھ تک نہیں پیا. اب کیا بنے گا؟ یہ پیتا کچھ نہیں کھاتا کچھ نہیں. میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان علی کے منہ میں ڈالی, اپنا لعاب دہن شریف چوک مبارک عطا کی. مولا علی زبان مبارک کو چوسنے لگے. میں چچی اماں کیا کہتی تھی یہ کچھ نہیں پیتا, یہ تو میری زبان چوس رہا ہے. اب دے اسے خوراک جو لینا چاہتا ہے, جو تو دینا چاہتی ہے. وقت تو کافی ہو گیا لیکن میں یہ 2 جملے سونے سے لکھنے والے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ذہن میں سوال تو بنتا ہے کہ آخر علی نے نہ کعبے میں آنکھ کھولی نہ ماں کے چہرے پہ آنکھ کھولی. علی کسی عام جگہ پہ تو پیدا ہی نہیں ہوا, کعبے میں پیدا ہوا. اور پھر دوسری کمال کی چیز ہوتی ہے ماں کا چہرہ, وہ بھی اللہ کے نور کا ایک مرکز ہوتا ہے, اس میں بھی ٹھاٹھے وہی نور مارتا ہے. تو علی نے نہ کعبے پہ کھولی نہ ماں کے چہرے پہ آنکھ کھولی. جو ہی رسول کے چہرے کے سامنے آیا آنکھیں کھول دی. راز کیا ہے؟ علماء تصوف و محبت نے پوچھا مولا سے, مولا آخر راز کیا تھا؟ آپ نے نہ ماں کے چہرے پہ کھولی آنکھ نہ کعبے پہ کھولی, تو نبی پاک کی جھولی میں آتے ہی آپ نے کھول دی. تو علی پاک نے اس کا جواب عطا فرمایا. فرمایا جب میں عالم ارواح میں تھا, عالم ارواح میں تھا تو میری نظر خدا کے جلووں پہ ٹکی ہوئی تھی. میری نظر خدا کے جلووں پہ. کل کسی ملا کو گھبراہٹ ہوگی عالم ارواح کی باتوں کا, معاذ اللہ علی کو کیسے پتا؟ کوئی عالم ارواح کا پتا تو اللہ نے علی کے منگتوں کو بھی عطا فرما دیا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے آج تک یاد ہے جب روز اگست والا جلسہ ہوا تھا میرے سجے کون کھڑوتا میرے کھمبے. جب غوث جلی جانتا ہے, ابن ولی جانتا ہے, اور تو اور قصور والا ملے شاہ بھی کہتا ہے فیقون جدوں فرمایا 80 بھی کوڑے ہاتھ کالو بلا سا کنی سنیا کوئی گونگے ڈورے ایسا لفظ پلیت پلیت چکیتا ہے کوئی اصل پلیت یہ قصور والا ملا جانتا ہے عالم ارواح میں کیا ہو گیا تو زہرا کا دولہا کیسے نہیں. میرے نبی پاک کا یہ شاہکار فرماتے جب میں عالم ارواح میں تھا تو میری
دیگر خدا کے جلووں پہ لگی ہوئی تھی. اب جب میرے آقا نے تشریف آوری فرمائی عالم دنیا میں، حضور آ گئے، تو علی کہتے ہیں پھر میں نے بھی آنا تو حضور کے پیچھے ہی تھا، غلامی جو کرنی تھی تو مجھے بھی حکم ہوا کہ جاؤ. اب حضور کے پیچھے عالم دنیا میں مجھے آنا تھا، تو وہیں سے میں نے ارادہ کر لیا کہ سائیں کے پیچھے جاتا تو ہوں لیکن آنکھ میں بھی وہیں کھولوں گا جہاں یہی جلوے مجھے دوبارہ نظر آئے. یہاں یہی جلوے مجھے، وہاں خدا کے جلووں پہ نظر لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں میں نے نیت کی تھی کہ کھولوں گا آنکھ وہیں جہاں یہی جلوے دوبارہ نظر آئے. اب یہ سوال میرے ذہن میں پھوٹتا ہے، پھنستا ہے کہ علی ٹھیک ہے آپ نے آنکھ وہیں کھولنی تھی جہاں خدا کے جلوے نظر آئے. آپ کے لیے تو بڑی آسانی تھی، آپ کعبے میں پیدا ہوئے، بہت آسانی تھی نا، کعبے میں پیدا ہوئے. اور کعبے کے لیے قرآن کہتا ہے کہ فیہ آیات بینات، کعبے میں اللہ کے چھپے ہوئے جلوے نہیں، اللہ کے کھلے ہوئے جلوے، کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. تو مولا اللہ کے جلووں پر ہی جو آنکھ کھولنی تھی تو کعبے میں آپ پیدا ہوئے، آنکھ کھول دیتے، کعبے میں اللہ کے کھلے ہوئے جلوے ہیں. پھر کعبے کے ساتھ ساتھ آپ کی ماں بھی بڑی تطہیر کی مالکہ تھی، اس کا چہرہ بھی اللہ کے نوروں سے بھرا ہوا تھا. ماں کے چہرے پہ کھول دیتے، ہاتھ ہے کعبے پہ کھول دیتے، نہ ماں پہ کھولی نہ کعبے پہ کھولی، حضور کے چہرے پہ کھولی. کیوں؟ آخری بندے تک توجہ. اور میری تقریر کا یہ سب سے بڑا جملہ، بس تیرا میرا مفتی 40 سال پڑھ کے فتوے دیتا ہے، 50 سال پڑھ کے فتوے دیتا ہے. حسنین کا بابا ماں کی گود سے فتوا دیا، اور وہ فتوا کیا تھا؟ علی جانتے تھے ماں کا چہرہ بھی اللہ کا نور ہے اور کعبہ بھی اللہ کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، لیکن ادھر آنکھ نہیں کھولی، مصطفیٰ کے چہرے پہ کھول کے بتایا علی تمہیں سمجھا رہا ہے کعبہ میں بھی خدا کے جلوے ہیں، لیکن خدا نے اپنے جلوے اتنے کعبے میں بھی نہیں رکھے جتنے زہرا کے بابے میں. جو جلوے رب نے حضور کے چہرے میں رکھے ہیں وہ رب نے اپنے جلوے کعبے میں بھی نہیں رکھے، اس لیے کہ کعبہ تو بیچارہ قبلہ نہیں بن سکا اس وقت تک جب تک محمد کا چہرہ ادھر نہیں پھرا. تک نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، یہ پتھر کا مکان قبلہ بنا ہے تو محمد کے چہرے کی حرکت کی وجہ سے. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مولائے کائنات کو یہ انوکھا شرف حاصل ہے، حسن نے بھی آنکھ ماں کی گود میں کھولی ہے، حسین نے بھی آنکھ ماں کی گود میں کھولی ہے، میری پاک سیدہ زینب نے بھی آنکھ ماں کی گود میں کھولی ہے، علی نے آنکھ ماں کی گود میں نہیں مصطفیٰ کی گود میں. یہ کائنات کا واحد انسان ہے جس نے آنکھ کی حضور کی جھولی کی ہے. اللہ کریم ان کی محبت و مودت سے ہم سب کے سینوں کو بھرپور فرمائے. ہم جیے تو ان کی نوکری کرتے، مرے تو ان کی غلامی کرتے، اٹھے تو ان کی گدائی کرتے. اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. 3 منٹ دیے جاتے ہیں.